بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جو پہلے میری ہر چیز پر اعتراض کرتے، اب صرف میری کتابیں خریدنے پر ہی اعتراض کر پاتے، اور ماموں محمد جب بھی آتے ہر بار اپنے ساتھ ڈھیر ساری کتابیں لے کر آتے، یا مجھے پیسے دیتے یا مجھے ساتھ لے کر جاتے کہ مجھے کتاب خرید دے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی الماری نہیں اور کتابیں ڈبے میں رکھی تھیں، تو انہوں نے مجھے 2 الماری کے سٹینڈ لے دیے۔ ابو گھر کے اندر آئے، ان الماری کو دیکھتے ہی حیرت کے مارے خاموش ہو گئے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے انہیں کہا، آغا حمید، آپ کا مہمان کھانا کتنا زبردست لگ رہا ہے نا؟ میں تو مہران کو کہہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں رکھ لو۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قصہ 53۔ اب سیکنڈری اسکول میں داخلے کے دن تھے، اور وہ سال میری زندگی کے سب سے خاص ترین سالوں میں بدل گیا۔ میں نے جس اسکول میں ایڈمیشن لیا، سعید نہ مانا کہ اسی اسکول میں جائے۔ میرے لیے یہ زیادہ عجیب بات نہ تھی۔ وہ ہر چیز کو ابو کی طرح انجام دینے کی کوشش کرتا۔ وہ غلط ہو یا صحیح، اسے بات سے کوئی فرق نہ پڑتا، اور ابو بھی اس کی غلط باتوں پر خوب اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اور پھر اور بھی زیادہ غلط باتیں سکھاتے۔ میں انگلش زبان بھی سیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابو نے اس کے لیے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن سعید کو ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ کروایا، جس کی ہر ماہ کی فیس ہی لاکھوں میں تھی، اور کلاس میں صرف 6 بچے تھے۔ ایک پرائیویٹ اسکول اور لاکھوں کی فیس، اور اس کے سب کلاس فیلو لڑکے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر چھٹیوں میں وہ لوگ برف پر اسکیٹنگ کرنے چلے جاتے، اور 3-4 دن کی چھٹیوں پر وہ یوروپ گھومنے چلے جاتے۔ سعید بھی پوری کوشش کرتا کہ ان کی طرح ہو، تاکہ ان کے سامنے چھوٹا نہ سمجھا جائے، لیکن پھر بھی وہ بہت احساس کمتری کا شکار تھا۔ جب بھی اسکول سے واپس آتا، کسی نہ کسی طرح اپنے نفسیاتی مسائل کو گھر والوں پر خالی کرنے کی کوشش کرتا۔ الہام تو اب ڈر کے مارے اس کے نزدیک بھی نہ پھٹکتی تھی، اور میں اب بھی اسی کے کمرے میں تھا۔ مجھے لوگوں کی نفسیاتی کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی زیادہ مطالعہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے اندر کا خلا اور نفسیاتی دباؤ اتنا واضح تھا کہ کوئی بھی اس کی باتوں اور حرکتوں سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اپنا نفسیاتی غصہ مجھ پر خوب نکالتا۔ مجھے اس کے غصے اور اذیت کی اتنی تکلیف نہ تھی، بلکہ افسوس تھا کہ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ ویسے تو ابو نے انگلش کلاس کے لیے پیسے نہ دیے، لیکن میں بھی بڑی سختیوں میں مبتلا ہو کر بڑا ہوا تھا، اور اس لیے یہ بات مجھے میرے ہدف تک پہنچانے سے نہ روک سکتی تھی۔ اس بار جب ماموں نے پوچھا کیا کتاب چاہیے، تو میں نے انگلش کتابوں کی لسٹ ان کو دی، اور ایک انگلش لغت کے لیے بھی کہا۔
اور اپنے انگلش ٹیچر سے درخواست کی کہ وہ مجھے انگلش ڈکشنری سے تلفظ پڑھنا سکھائے۔ کتابیں تو میں نے جلدی ختم کر لی، لیکن پھر بھی ماموں کا انتظار نہ کیا گیا اور میں بازار جا کر اپنے لیے ایک انگلش کا اخبار خرید لایا۔ اس اخبار کے ہر جملے میں سے تقریباً 10 الفاظ کا ترجمہ مجھے نہ آتا تھا۔ اتنے مشکل الفاظ تھے اور پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ ڈھونڈو اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل جملے کو پڑھنا، اس ایک ایک لفظ کے ترجمے کو ڈھونڈنا اور جملے کو سمجھنا۔ ایک صفحہ پڑھنے میں تقریباً 1.5 ماہ لگا۔ جس دن میں نے اس اخبار کو ختم کیا، خوشی سے کرسی پر اچھل رہا تھا۔ آخرکار تمام ہو گیا کہ سعید کے گالی دینے پر بھی میری خوشی کم نہ ہوئی۔ امی کا حوصلہ اور برداشت دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا وقار، اپنی لطیف باتیں اور خوبصورت تفکر کو بھولتی جا رہی تھی، ایسے جیسے کہ ان کا وجود انتہائی تھکتا جا رہا تھا۔ جلدی تھک جاتی اور برداشت اور حوصلہ بھی کم ہو گیا۔ اب یہ تھکن ان کے چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگی تھی اور سعید کی بدتمیزی اور بے پرواہی بھی ان کی تھکن اور غصے کو بڑھا دیتی۔ امی کو میں سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنی تھکن ظاہر نہ ہونے دے، لیکن میں سب جانتا تھا کہ امی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور یہ نکتہ پتہ تھا جس نے صبح شام میرا ذہن مشغول کر دیا تھا، نئے سوال اور یہ کہ پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھتا۔ ماموں نے کتابوں کی ایک تیسری الماری خرید دی۔ اگلے دن ابو نے سعید کو لیپ ٹاپ خرید دیا اور انٹرنیٹ بھی لگوا دیا۔ میرا خیال تھا کہ لیپ ٹاپ کے بعد شاید کمپیوٹر مجھے مل جائے، لیکن سعید نے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھا اور مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہ دی۔ آدھی رات کو لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہا تھا۔ اونچی آواز سے بار بار میری آنکھیں کھل جاتی۔ اب میں بولا، ہیڈ فون نئے بند پڑے ہیں، انہیں بھی استعمال کر لو، ایسے ہی بیچارے پڑے ہیں۔ جواب ملا، اگر مسئلہ ہے تو باہر جا کر سو جاؤ۔ میری برداشت اس سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی کہ ان جملوں پر غصہ آئے۔ ویسے تو یہاں میرا اسے نصیحت کرنا واجب تھا، پر سننے والے کان کہاں تھے؟ نصیحت کا بھی وہاں فائدہ ہو جہاں کوئی سننے والا ہو، ورنہ انسان کی اپنی عزت ہی کم ہوتی ہے، وہ بھی سعید کہ اسے خراب کرانے میں ابو کا پورا ہاتھ تھا۔